السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 3 ایسے وظیفے بیان کیے جائیں گے۔ یقین کریں اگر آپ یہ 3 وظائف کریں گے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں اس سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات عطا فرما دے۔ تمام ٹینشنوں کا علاج، تمام بیماریوں کا علاج، مالی پریشانی کا علاج، کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے حل، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے حل، ہر مسئلے کا حل ان 3 وظائف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ تینوں وظائف ریگولر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئے بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ، آپ نے روزانہ ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ ایسے کلمات ہیں جو کہ دنیا کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات ان کلمات کا ورد و وظیفہ کرتی ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کلمات کی وجہ سے، سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کائنات کی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ وظیفہ انتہائی ضروری ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی انتہائی ضروری ہے، ایسا وظیفہ، ایسا عمل، ایسا کام جو اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی یہ کرتے ہیں کام، اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کائنات کے لوگوں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے درود اسلام کی، جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو بندہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یقین کریں بدبخت ہے وہ بندہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتا۔ درود پاک نہ پڑھنے والے بندے کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ دعائیں کرتا ہے۔ اور درود پاک نہ پڑھنے والا بندہ جب تک وہ درود نہیں نہ پڑھتا، اس کے تمام اعمال، اس کے تمام دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے۔ جب بندہ دعا کے اندر درود شریف پڑھ لیتا ہے فوراً اس کی دعا اللہ رب العالمین کے عرش پہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایک تسبیح روزانہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، ہر حال کے اندر ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی لازمی پڑھنی ہے۔ آپ پورا درود ابراہیمی پڑھیں، اگر سارا نہیں پڑھ سکتے آپ مختصر درود جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیں تو یقین کریں یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کفایت کر دے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے استغفار کی تسبیح۔ ہر حال میں پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے۔ ہر کام کا حل استغفار کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ سے آپ معافی مانگیں، اللہ سے آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں جو بندے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا اس بات کا کہ جو بندے استغفار کریں گے، استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین پہلا کام یہ کریں گے کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا کام اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے
دوسرا انعام اپنے بندے پر یہ کرتے ہیں کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین رحمتیں اس بندے پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر۔ اور تیسرا انعام اس بندے پر یہ ہوتا ہے، استغفار کرنے والے بندے پر اللہ رب العالمین اس کو نا مال، بے پناہ مال و دولت اس کو اللہ دینے لگ جاتے ہیں، اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو وافر برکت والا رحمت والا مال عطا کرتے ہیں، رزق اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نیک صالح نرینہ اولاد بھی عطا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ اپنی زندگی میں نا استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ کے سارے نبی بڑے برگزیدہ، اللہ کے سارے نبی اللہ کے بڑے پیارے، اللہ کے بڑے محبوب، اللہ کے تمام نبی اللہ کے تمام رسول اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حالانکہ استغفار کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم، منزہ، مبرہ، طیبہ تھے، اس کے باوجود پیارے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر استغفار کو لازمی شامل کر لیں۔ 3 وظیفے میں نے آپ کو بیان کیے۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا وظیفہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفار کے بے شمار کلمات ہیں، آپ اتنا سا بھی اگر پڑھ لیں استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ یہ 3 وظیفے آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ یہ 3 وظیفے کرنے شروع کر دیں، اللہ کی توفیق و رحمت سے آپ کے حالات ایسے بدلیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ زندگی کے اندر کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے۔ حیران کن نتائج آپ کو ملیں گے، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہونی شروع ہو جائے گی، زندگی کے اندر نا سکون آنے لگ جائے گا، اطمینان آنے لگ جائے گا زندگی کے اندر۔ اس طرح سے ہر مسئلے کا حل، بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے چھٹکارا، اللہ کی رحمتوں کا نزول، گناہوں کی معافی، اولاد کا فرما بردار ہونا، دنیا جہان کے ہر مسئلے کا حل ان 3 وظائف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ کلمات، یہ وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارک اللہ، جزاکم اللہ۔